ایک آیت کا سیکھنا 100 نفل رکعات سے افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت کا سیکھنا 100 نفل رکعات سے افضل ہے۔ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو صبح کرے اور کتاب اللہ سے کوئی آیت سیکھے اس سے کہ تو 100 رکعات نفل پڑھے، اور تیرے لیے بہتر ہے کہ تو صبح کرے پس دین و شریعت کا کوئی باب سیکھے، چاہے اس پہ عمل کیا یا نہ کیا، اس سے کہ تو 1000 رکعت نفل ادا کرے۔ فائدہ: اس حدیث میں متعلم قرآن اور متعلم علم دین کی فضیلت کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کا سیکھنا عام ہے کہ ناظرہ ہو یا حفظ، معنی سمجھ کر یا بے سمجھے۔ 100 رکعات نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور ناظرہ کی بجائے حفظ کرنا افضل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ حفظ کے دوسرے فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ اس طرح دین کا کوئی مسئلہ سیکھنا بھی 1000 رکعات نفل سے بہتر ہے۔ یعنی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نفل کتنی دیر میں پڑھے جائیں گے، اور ایک آیت اس سے کم وقت کے اندر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات بتائی کہ مسائل کا کوئی علم سیکھا، کوئی باب سیکھا، تو اس کے لیے ہے کہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس طرح دین کا کوئی مسئلہ سیکھنا بھی 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ رحمت کے خزانے، صفحہ 388۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دعائیں کریں۔ اپنے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں، اور نیت کریں، ارادہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن بھی سیکھیں گے، آیتیں بھی یاد کریں گے، سیکھیں گے، اور مسائل بھی سیکھیں گے۔ مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کسی بھی عمل کا صحیح ہونے کے لیے مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ مسائل یعنی کہ کوئی نفلی نماز ہے تو اس کے پڑھنے کے مسائل ہیں،
کوئی غلطی ہو جائے تو وہ مسئلہ ہے، اور بھی بہت ساری یہ مسائل ہی تو ہیں۔ بتائیں، مسائل کا سیکھنا جو ہے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل بتا دیا ہے نہیں، یعنی کہ ایک آیت سیکھنے سے 100 رکعت نفل سے افضل، اور مسئلہ سیکھنے میں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو مسائل کا سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام ہم کریں اس کے بارے میں ہمیں مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی معاملہ کریں، جی کوئی پروگرام کریں، اس کے لیے جو ہے ہمیں معلوم ہو کہ اس کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کا کیا طریقہ ہے، یا اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کو کیسے کریں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کرنے سے جو نافرمانی تو نہیں ہو رہی، جو آپ نے طریقے بتائے ہیں دین پہ، دنیا کو دین بنانا، دین بن جاتی ہے دنیا نہیں رہتی، کھانا پینا سونا معاملات کاروبار ہر چیز جو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر سارے کاموں کو جائز سب کاموں کو دین بنا دیا کہ ان کو کس طرح کرنا ہے، ان طریقوں پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے اس پر ان کو کریں گے تو وہ دین بن جائے گا۔ کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، کاروبار کا طریقہ، شادی بیاہ کا، فنکشن کا، دعوت کا، ولیمے کا، ہر چیز کا بتائیں۔ جو بات معلوم نہیں ہے کرے اس کو سیکھے بھائی، کسی اچھے عالم مفتی سے مسائل معلوم کر کے اس پہ عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہم دنیا میں کام کریں گے وہ دنیا نہیں رہے گی، وہ دین بن جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پہ چلنے کا ذریعہ بنے گا، تو دین بن جائے گا۔ اب نماز ہے، نماز کو ہم سنت کے مطابق نہیں پڑھیں، اپنی مرضی سے پڑھیں، جیسا دل چاہے ویسے پڑھیں، ہیں جی۔ رکوع کے اندر قرآن پڑھ لیں، علم شریف پڑھ لیں، سورت پڑھ لیں، اور قیام کے اندر تسبیح پڑھ لیں، تو نماز نہیں ہوئے گی اور گناہ ہوگا، جبکہ کچھ کرا نہیں ہے۔ قرآن کو رکوع میں پڑھنا ہے، تسبیح کو قیام میں پڑھنا ہے، چیزیں وہی ہیں لیکن جگہ بدل دی، اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا، نبی کے طریقے کے خلاف ہو گئی، تو اب اس کے پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا اور گناہ ہوگا، اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے بتایا کہ مسائل کا سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، جی۔ کوئی بھی مسائل سیکھ لیں کسی چیز کے بارے میں، مسائل کی کتابیں ہوتی ہیں، جی۔ بہشتی زیور ہے گا، عورتوں کے لیے، گھر کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، روزانہ اس میں سے چند مسائل سیکھ لیں، بتاؤ کتنا بڑا اجر ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے والا بتا دے۔ دیکھو دنیا چھٹنے والی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا ختم ہونے کی چیز ہے، اور دین اور ایمان باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا کلام ہمیشہ باقی رہے گا، نبی کی برکتیں دعائیں ہمیشہ باقی رہیں گی، ان کے خیر و برکت، ان کے ذریعے سے آدمی جنت میں جانے والا بن گیا، جہنم سے بچنے والا بن گیا، کتنی بڑی خیر ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی چھپی ہے اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بدولت آج ہم اس دنیا میں ایمان والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے؟ اس کا سیدھا سا جو طریقہ ہے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے اس پہ ہم عمل کرنے والے بنے۔ ہر سنت، چھوٹی سی سنت ہوتی ہے، عمل میں کوئی بھاری نہیں۔ بہت سی تو ہم نے سیکھ رکھی ہیں، کرتے بھی ہیں، بہت سی ابھی باقی ہیں نہیں سیکھی، ان کو سیکھنا شروع کر دیں، سیکھتے رہیں گے کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے کرتے رہیں گے، یعنی کہ آخر تک ہم اس مقصد اور اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ جس کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور دنیا میں اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے کلام پاک کو بھیجا، اور اس کا اصل مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کو انعامات دینا ہے، جنت دینی ہے۔ جنت ایسی چیز ہے جو ایک بار مل گئی تو ہمیشہ کے لیے، وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا جو داخل ہو گیا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بد خیالی نہیں ہے، کسی کا لینا نہیں ہے، کسی کو دینا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، عیش ہی عیش، آرام ہی آرام۔ جنتی کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اپنا دیدار۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہماری ضرورت ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے کے مطابق کریں۔ میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی محتاج ہوں، صرف کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل ہے۔ دیکھو گھر سے باہر نکلنے کا جو طریقہ ہے، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، باہر نکلنے کا طریقہ، اور چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، بس یہ ہم اپنے عمل میں کر لیں۔ کاروبار کا طریقہ ایمانداری سے کریں، جھوٹ نہ بولیں، پورا تولیں، یہ ساری چیزیں سب جانتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں عمل، الحمدللہ۔ ایسی بات نہیں کہ کہنے سننے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ہمیں یاد رہے۔ بہت سی چیز بے دھیانی میں چھٹ جاتی ہے، ہوتا ہے بیت الخلاء میں جانا ہے جی، جلدی میں آدمی ہوئی چلا جاتا ہے بے خیالی، حالانکہ پڑھتا ہے، دعا بھی پڑھتا ہے، لیکن چلا گیا جلدی میں۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے کہیں سنی جاتی ہیں، اور ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیں، اور سکھاتے ہیں لوگ، بہت دیکھا ہے ہم نے، ایسی بات نہیں بچوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرمائے، خیر عفو عافیت عطا فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق، اس سے زیادہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو تندرستی عطا فرمائے، حلال پاکیزہ طیب روزی نصیب فرمائے، اگر کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور درود شریف کی کثرت بھی کریں، 100 مرتبہ روز تو اپنے اوپر ذمہ لے لیں کہ 100 مرتبہ روز بھی تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار تو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ والحمدللہ رب العالمین۔
چینل ضرور سبسکرائب کر لو، تھوڑا ہمارا کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ویڈیو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔